السلام علیکم دوستو. سعودی عرب کے ویدر انالسٹ اور ان کا جو میٹرولوجی سینٹر ہے اس کے ایک اہم رکن نے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے، خبردار کیا ہے کہ موسم کی یہ جو صورتحال ہے اس میں مزید شدت آ جائے گی. مکہ المکرمہ میں گزشتہ روز جو مشاعر مقدسہ کے اندر ٹمپریچر رہا وہ 48-49 تھا، لیکن وہ فیلز لائک 52 تک گیا. یعنی جب ٹمپریچر یوں ہو کہ وہ 48 پہ ہے لیکن فیلز لائک وہ 51-52 پہ چلا جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے. یہی کچھ حج کے دنوں میں ہوا. لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو ابھی چل رہا ہے یہ 46 تھا گزشتہ روز مکہ اجیاد کا ٹمپریچر جو سب سے ہائیسٹ تھا مکہ کے اندر، لیکن اس کے اندر مزید شدت ہوگی اور مدینہ منورہ کا جو ٹمپریچر ہے وہ خاص طور پہ زیادہ بڑھے گا. اور حجاج کرام اب زیادہ تر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، حج کے بعد روٹین ہے ایک، تو حجاج کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ جائے گا. اب 49 تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں وہ فیلز لائک والا عنصر ویسے ہی بڑھتا رہا جیسے حج میں، تو مطلب یہ شاید 52 کو بھی کراس کرے گا اور یہ زیادہ خطرناک ہوگا. حاجی حضرات چاہے وہ حرم سے مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں 100 میٹر بھی دور رہتے ہیں فار ایگزامپل، تو ان کے لیے چھتری لازمی ہے. چھتری کے بغیر نہ نکلے. میں آپ کو ساتھ میں اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں، میں اس چینل کے لنک، میں اس کی پوری فوٹیج جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکیں گے. میں اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، میں اس پہ عربک سنانے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس کو بطور وارننگ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حج پہ موجود ہیں بڑی احتیاط کریں. آپ کے جو بزرگ حضرات حج پہ گئے ان کو بتائیں کہ اماں ابا بغیر چھتری کے آپ لوگوں نے نہیں نکلنا، چاہے سامنے حرم ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کمروں پہ نماز پڑھیں، لیکن حرم میں جانا ہے تو احتیاطی تدابیر تو اختیار کریں. چھتری لازم و ملزوم ہے. اور راستے کہیں بھی شیڈ ملے، کہیں بھی ایسا ہوٹلوں کے ایسے وہ برآمدے بنے ہوتے ہیں، وہاں سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو وہاں راستہ ہے تو گزریے، وہاں سے چھاؤں کو اختیار کیجیے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور جب ہم مدینہ میں تھے یعنی حج سے پہلے مسلسل 4 دن مدینہ المنورہ کا جو ٹمپریچر تھا وہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ تھا. لیکن وجہ پتہ کیا ہے؟ مدینہ میں اور ابھی مکہ میں حج جیسی ایک بھیڑ نہیں ہے، حج جیسی مشقت نہیں ہے. حج کے اندر مسلسل انسان مشقت سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر تیسری جگہ. اور جو مطلب انلیگل تھے وہ منی سے عرفات پیدل جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ پیدل جا رہے ہیں، مزدلفہ سے آگے وہ منی پیدل جا رہے ہیں، ان کا تو سارا پیدل. تو جو بندہ گرمی کے اندر منی سے عرفات ہی چلا گیا تو اس کی بس ہو گئی. اتنا لمبا راستہ ہے اور وہ صبح کا وقت ہے، سورج کی روشنی میں وہ آپ نے طے کرنا ہے، تو وہ تو سمجھ لیں کہ اگلے 3 دن سوئے گا نا تب بھی اس کی جا کے انرجی بحال نہیں ہوگی، تو پھر آگے اسے مناسک بھی ادا کرنے ہیں، وہ بیچارے شہید ہی ہوں گے. تو اب یہ جو چیز ہے نا، مکہ اور مدینہ میں مشقت کم ہے اب، لیکن اس کو نظر انداز کر دینا کہ چونکہ تھوڑا سا تو راستہ، یہ نہیں کرنا. انسان یکدم کسی تھپیڑے میں آتا ہے، کسی سٹروک کے اندر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر اسے ریکور ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. آپ یہاں پہ عبادات کے لیے ہیں، آپ یہاں پہ اپنے اعمال پورے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ کب ممکن ہوگا جب آپ کی صحت فٹ ہوگی. ہم جب آئے تھے نا تو ہمیں ایسے بڑوں نے جو پہلے حج کر چکے تھے انہوں نے اتنی تاکید کی کہ اپنی صحت کے حوالے سے، اور پتہ کیا مطلب ہم اگلے سال جب یہ حج شروع ہوگا تو ہم ان ویڈیوز کو دوبارہ بنائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا یار جب مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ آ جاؤ تو اگلے دن چونکہ پیدل جانا ہے، رمی کرنی ہے، سب کچھ 2 پیناڈول ہر صورت کھا لینا. مطلب انہوں نے بڑی تھکے ہو یا نہیں ہو اپنی انرجی بحال رکھو، کیونکہ ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے تو پھر اگلے دن مزہ آئے گا سارے مناسک ادا کرنے میں. اور ایسا ہی کیا، جب آئے تو تھکاوٹ تھوڑی بہت تھی، حالانکہ پیدل آئے، لیکن فوراً سے وہ پیناڈول کھائی کہ سو گئے یار تھوڑی سی، اور اگلے دن الحمدللہ بہت اچھا، بہت زبردست نظام رہا. تو یہ موسم کے حوالے سے مجموعی طور پہ بات ہے یار، موسم کی شدت ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں، تو اس میں آپ لوگ جو ہیں اطلاع کیجئے حاجیوں کو. آپ لوگ خود ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ پلیز اگر حجاج نہیں بھی ہیں، جدہ میں رہنے والے، یمبو میں، باقی جگہوں پہ رہنے والے، آپ بھی احتیاط کیجئے، کیونکہ گرمی تو جو ہے وہ حاجی غیر حاجی کو نہیں دیکھتی، نقصان ہو سکتا ہے. تو کھلے عام باہر نہ نکلیں.